بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب عامر چودھری صاحب. آج بھی ہم بات کریں گے غوری ٹاؤن کے حوالے سے. ناظرین، جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ چودھری عبدالرحمان اور ان کے فرنٹ مین چودھری رمضان نے ہمیں نوٹس بھیجا ہے 10 کروڑ روپے کا، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی ساکھ 10 کروڑ روپے مالیت کی ہے. یعنی انہوں نے اپنی ساکھ کی مالیت 10 کروڑ روپے بتائی ہے. پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چودھری عبدالرحمان کے خلاف کتنے مقدمات ہیں. چودھری عبدالرحمان کے خلاف جو ہم نے ریکارڈ پیش کیا، 50 مقدمات کا ریکارڈ پیش کیا، اور اس کے علاوہ 30 مقدمات ایسے ہیں جن کی ایس او پی کے بعد حکم ہو چکا ہے کہ ایف آئی آر درج کی جائے، لیکن عوام سے لوٹے گئے پیسے کے زور پہ ان مقدمات کو فی الحال روکا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 180 درخواستیں ایسی ہیں جن کی ایس او پی تیار ہے. یعنی موصوف جو ہے وہ دب جائیں گے ایف آئی آرز کے نیچے، اور وہ پاکستان سے بھاگنے کی کوشش میں بھی ہیں. تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے فرنٹ مین چودھری رمضان کے خلاف کتنی ایف آئی آرز ہیں. اس کا مکمل ریکارڈ جو ہے چودھری عامر صاحب انہوں نے حاصل کیا ہے، اور ان کے حاصل کردہ ریکارڈ کے مطابق 35 ایف آئی آرز تھانہ کرال میں چودھری رمضان کے خلاف درج ہیں. ان کا بھی دعویٰ ہے کہ ان کی ساکھ جو ہے وہ 10 کروڑ روپے مالیت کی ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ مالک کی بھی وہی ساکھ ہے 10 کروڑ روپے مالیت کی، اور اس کے ملازم کی بھی وہی ساکھ ہے. یعنی کوئی یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے. کوئی 10-15 5-6 کروڑ اوپر تو رکھ لیتے چودھری عبدالرحمان صاحب آپ اپنے فرنٹ مین سے، چودھری رمضان سے. پتہ نہیں رمضان کے احترام میں انہوں نے، کیونکہ رمضان آ گیا تو چودھری عبدالرحمان نے رمضان کا احترام کرتے ہوئے ان کو اور اپنی ساکھ کو برابر رکھا ہے. جی عامر چودھری صاحب، ذرا بتائیے گا کہ چودھری رمضان کے خلاف جو 35 مقدمات ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں تو سارے فراڈ کے، لیکن کیا ریکارڈ کیا کہتا ہے؟ جی شکریہ سر. یہ رمضان کی جو نا آمد ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر سے چودھری رمضان صاحب کی بھی آمد ہے جی تھانہ کرال کے اندر. اور 34 مقدمات ہیں ان کے تھانہ کرال کے اندر، اور 1 مقدمہ ہے تھانہ مرگلہ کے اندر. ٹھیک ہے، ابھی پہلے مقدمے سے شروع کروں گا. چودھری رمضان صاحب، آپ نے 10 کروڑ اور جانے کا نوٹس اپنے جو آپ کے مالک ہیں چودھری عبدالرحمان، ان کے ساتھ برابری آپ نے کر کے وہ نوٹس بھیجا ہے. ٹھیک ہے، اب جب ہمیں کورٹ میں بلائیں گے تو انشاءاللہ سارا ریکارڈ ہم لے کے وہاں پہ پیش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب چودھری رمضان صاحب، آپ سے میں کہہ رہا ہوں جی، پہلا مقدمہ ہے جی آپ کے اوپر 298/22. یہ 420 468 471 ہے. دوسرا مقدمہ ہے جی افراڈ کا. دوسرا مقدمہ ہے جی 297/22. یہ سن 2022 سے آپ کے اوپر مقدمات درج ہونا شروع ہوئے ہیں. یہ بھی سر جی 2022 کے اندر سے درج ہونا شروع ہوئے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں، یہ فرنٹ مین اگر اپنے آپ کو کہلاتے ہیں چودھری رمضان صاحب، اس کے جو بیک جو جتنے لوگ ہوں گے اور کتنے ملازم ایسے ہوں گے جن کا ریکارڈ ابھی لانا باقی ہے. دوسرا مقدمہ ہے جی 297/22. یہ بھی 420 468 471 ہے جی، فراڈ کا ہے جی. تیسرا مقدمہ ہے جی 673/22. یہ 447 506 ضمن 2 511 109/34 زبردستی. ٹھیک ہے، قبضے کا اور لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کا ہے جناب. اگلا مقدمہ ہے جی 1063/22. یہ 506 ضمن 2 109 148 149 337 H2 447 511. ٹھیک ہے، یہ بھی ڈرانے دھمکانے کا اور جناب قبضے کا اور زبردستی سارا کچھ ہر جگہ آپ نے چودھری رمضان صاحب کیا ہے. تو یہ مقدمہ جو میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ سارے مقدمات پولیس کے ریکارڈ میں موجود ہیں. اب یہ اگلا مقدمہ ہے جی 1264/22. یہ 448 427 ہے. اگلا مقدمہ ہے جی 1145/22. یہ بھی 447 511 اور 34. یہ بھی زبردستی قبضے کا اور ساری چیزوں کا ہے جناب، جو آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے رہیں. اگلا ہے جی 1633/22. یہ بھی 447 506 ضمن 2 511 109/34. ٹھیک ہے، یہ بھی قبضے کا ہے جناب. چودھری رمضان صاحب، آپ کہہ رہے ہیں آپ کی ساکھ متاثر ہوئی ہے. جناب آپ کی ساکھ تھی کون سی؟ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے اس بندے کی کون سی ساکھ ہوتی ہے جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرے اور اس کے اوپر مقدمات بھی درج ہوں، اس کی کوئی تھانے کا ریکارڈ یافتہ ہو. اور ریکارڈ یہ ہم جو اپنے پاس سے نہیں بول رہے جناب. اگلا ہے جی 1932/22. یہ 420 468 471 380. ٹھیک ہے، اب سر اس میں دیکھیں یہ چوری بھی شامل ہے اور اس نے جو نا فراڈ بھی کیا ہے.
ٹھیک ہے. اس سے اگلا ہے جی 241/23 یہ 489 ایف ہے جی, یہ تھانہ مرگلہ کے اندر ہے. اور یہاں پہ کوئی پارٹی سٹرونگ تھی جنہوں نے اس بندے سے چیک لے کے اور اس کو چیک ڈسانر کا اس کے اوپر پرچہ کروایا. اس سے اگلا ہے جی 10واں مقدمہ ہے چودھری رمضان صاحب 470/23 یہ 420 460 471 ہے جی, یہ بھی فراڈ ہے جی. اس سے اگلا ہے جی 535/23 یہ بھی 420 460 471 ہے جی. اس سے اگلا ہے جی 364/23 یہ بھی 420 460 471 ہے جی, یہ بھی قرال کے اندر, یہ سارے مقدمات قرال کے اندر ہیں جناب. اور اس سے اگلا ہے جی 522/23 یہ بھی 420 460 471 ہے جی, یہ بھی تھانہ قرال کے اندر ہے جی. فراڈ گئے جی جناب, آپ نے لوگوں کے کروڑوں اربوں روپے کھائے, اس لیے پولیس کے ابھی بہت سارے مقدمات درج ہی نہیں ہوئے, کئی لوگ ابھی تھانہ ہی نہیں پہنچ سکے, وہ بھی انشاءاللہ ہم لائیں گے سامنے. اگلا ہے جی 408/23 420 460 471 ہے جی, یہ بھی تھانہ قرال کے اندر ہے جی. اس سے اگلا ہے جی 545/23 یہ بھی 420 460 471 ہے جی. اور 506 ضمن 2 بھی ہے جی, آپ لوگوں کو پسٹل سے ڈراتے بھی رہے ہیں. اور اس سے اگلا ہے جی 489 ایف ہے جی, یہ مقدمہ نمبر ہے جی 829/23 یہ بھی قرال میں ہے جی جناب. اس سے اگلا ہے جی 1053/23 420 460 471 506 ٹھیک ہے, یہ بھی قرال کے اندر ہے جناب. فراڈ اور اسی طرح کی آپ نے ڈرانا دھمکانا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں. اس سے اگلا ہے جی 776/23 یہ 420 460 471 ہے جی, یہ بھی فراڈ کا ہے جی جناب. اور اس سے اگلا ہے جی 819/23 یہ 420 460 471 ہے جی. 506 ضمن 2 بھی ہے جی جناب, آپ لوگوں کو فراڈ کر کے ساتھ ڈراتے بھی رہے ہیں پسٹل لے کے. اس سے اگلا ہے جی 965/23 یہ بھی 420 460 471 ہے جی. اور 447 بھی ہے جی جناب, قبضے بھی کرتے رہے ہیں اور فراڈ بھی کرتے ہیں لوگوں سے. اس سے اگلا ہے جی 996/23 یہ 21 نمبر مقدمہ ہے جی چودھری رمضان صاحب, جو آپ کہتے ہیں نا ہماری عزت کو آپ نے خراب کر دیا ہے, تو یہ آپ کی عزت پہلے سے ہی تھانوں میں خراب ہوئی ہے. یہ 420 460 471 506 ضمن 2 148 149 اور 109 بھی آپ کے اوپر لگا ہوا ہے جناب. آپ مشورے میں بھی ہیں اور سب چیزوں میں, اور ہر چیز فراڈ بھی آپ نے کی ہے, یہ بھی تھانہ قرال کے اندر ہے. اس میں جو یہ جو عمر چودھری صاحب مقدمات میں اس میں مدعیان کے نام بھی ہیں لکھے ہوئے ساتھ؟ نہیں, اس میں مدعیان کے نام اس لیے نہیں ہے سر, کیونکہ وہ تو آلریڈی FIR ہیں اور آلریڈی کورٹوں میں کیس چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, مدعیان کا بھی بتاتے چلیں انشاءاللہ مدعیوں کو بھی ہم سامنے لائیں گے آن کیمرہ, اور یہاں پہ بیٹھ کے اگلے بتائیں گے جی ہمارے ساتھ کون کون سے ظلم ہوئے ہیں جی. صحیح. اس کے بعد ہے جی 997/23 420 460 471 506 یہ بھی تھانہ قرال میں ہے جی. اس کے بعد ہے جی 1003/23 یہ بھی 420 460 471 506 ضمن 2 بھی ہے جناب, اور یہ بھی فراڈ اور ساتھ ڈرانے دھمکانے کا. اس کے بعد ہے جی 787/23 یہ بھی 420 460 471 ہے جی, یہ بھی تھانہ قرال کے اندر ہے. آپ نے اتنے فراڈ کیے چودھری رمضان صاحب کے ہماری زبان تھک جاتی ہے صرف مقدمات کے نام پڑھتے ہوئے, اور آپ کی ہمت ہے کروڑوں روپے لوگوں کے اربوں روپے ہڑپ کر کے اور آرام سے سکون سے آپ اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہیں, اور لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. انجوائے تو کر نہیں سکتے, دیکھیں عوام کا لوٹا ہوا پیسہ انجوائے نہیں کرنے دیتا. اور اس سے اگلا مقدمہ ہے جی 787/23 420 460 471 ہے جی, یہ بھی فراڈ کا ہے جی, تھانہ قرال کے اندر ہے. اور اس کے بعد 25 مقدمہ نمبر ہے جی, یہ جی 1243/23 یہ بھی 420 460 471 ہے جناب, یہ بھی فراڈ کا ہے. تھانہ قرال کے اندر آپ نے فراڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ جتنے متاثرین ہیں ان کو آپ نے لوٹ لیا ہے. اس کے اوپر اس کے بعد ہے جی 986/23 یہ 489 ایف ہے جی, یہ چیک ڈسانر کسی نے کروا لیا ہے جی. یہ بھی اس کی ہمت تھی جو آپ سے وہ چیک لے گیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بھی آپ نے چیک دے کے بھی وقتی تو گولی اس کو دے دی, لیکن پھر بھی آپ نے اس کو رقم نہ دی, آپ کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے جی 1313/23 یہ بھی 420 460 471 ہے جی, یہ بھی فراڈ کا مقدمہ ہے جی. یہ اس کے بعد ہے جی 1328/23 یہ بھی 420 460 471 ہے جناب, یہ بھی تھانہ قرال کے اندر آپ فراڈ آپ نے کیا ہے. اس کے بعد آتا ہے جی 1329/23 یہ بھی 420 460 471 آتا ہے جی, یہ بھی تھانہ قرال کے اندر جناب آپ نے فراڈ فرمایا ہے جی. اس کے بعد جی 503/23 یہ بھی 420 460 471 ہے جی جناب, یہ بھی تھانہ قرال کے اندر آپ نے فراڈ کیا ہے. اس کے بعد ہے جی 31 مقدمہ جناب 31واں مقدمہ
ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی آپ بڑے شریف لوگ ہیں اور یہ شریفوں کے یہ کام ہیں جو عام پبلک سے لوٹ کے پیسہ، اور ٹھیک ہے جب ان کے خلاف کچھ بات کی جائے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جناب اس کے بعد مقدمہ نمبر 1274/23، 420 468 471 ہے جی، یہ بھی تھانہ کرال کے اندر ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی 1337/23، یہ بھی 420 468 471 اور 379 بھی ہے جی، یہ بھی تھانہ کرال کے یہ اندر ہے۔ مقدمہ نمبر کیا ہے جی؟ یہ مقدمہ نمبر 1337 نہیں، جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے 35 میں سے یہ 32واں مقدمہ ہے جی۔ 32 میں۔ اس کے بعد ہے جی 33 نمبر مقدمہ ہے جی 1281/23، 420 468 471 506 ضمن 2 400، اور یہ جناب یہ بھی تھانہ کرال کے اندر ہے۔ اس کے بعد ہے جی 1130/23، یہ بھی 420 468 471 506، یہ بھی کرال کے اندر آپ نے فراڈ فرمایا ہے جناب۔ اس کے بعد آخری مقدمہ ہے 35 نمبر مقدمہ، جو آپ بنتے ہیں بہت بڑے حاجی نمازی جناب، یہ اسلام آباد پولیس کے اندر آپ کا ریکارڈ موجود ہے ابھی، یہ وہ ریکارڈ ہے جناب، یہ جو صفحہ مثل پر موجود ہے، جو ابھی موجود نہیں ہے وہ لانا باقی ہے۔ یہ آخری مقدمہ ہے جناب 534/23، یہ بھی 420 468 471 تھانہ کرال کے اندر۔ چودھری رمضان صاحب آپ کا 35 مقدمے کا ریکارڈ جو صرف تھانہ کرال اور ایک مقدمہ جو نا آپ کا تھانہ مرگلہ کے اندر ہے، اور آپ کہتے ہیں آپ بہت حاجی ہیں۔ نہیں، ہاں دیکھیں یہی تو پرابلم ہے نا کہ ہمارے ہاں اب یہ عام کلچر ہے کہ لوٹ مار کرو، حج عمرے کرو، اور پھر جناب علی یہ دعویٰ کرو کہ جناب علی مجھے حاجی کہہ کے بھی پکاریں، اور یہ بھی کہیں کہ جناب بڑا نیک پرہیزگار آدمی ہے۔ یہی تو چودھری عبد الرحمان کا پرابلم ہے۔ اسی لیے تو ہمارے شاعر کہتے ہیں کہ لو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ چودھری عبد الرحمان صاحب، آپ نے تو اپنی ساکھ بتا دی 10 کروڑ کی، آپ کے اس نے فرنٹ مین نے چودھری رمضان نے بھی بتائی ہے کہ اس کی ساکھ بھی 10 کروڑ کی ہے۔ 10 کروڑ کا مالک، 10 کروڑ کا اس کا نوکر۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ آپ نے اپنے نوکر کی ساکھ کو برابر رکھا ہے۔ اس میں آپ کی اعلیٰ ظرفی بھی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے نوکر کو زیادہ استعمال کیا ہو، تو آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کی ساکھ کو اپنی ساکھ کے برابر قرار دیا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی مقدمے میں آپ چودھری شبان جو ہیں اس کی بھی ساکھ کا کچھ بتائیں گے۔ پھر اگلا ہم آپ کو ناظرین بہت جلد آپ کو بتائیں گے کہ راجہ سلمان کے خلاف کتنے مقدمات ہیں، راجہ جہانگیر کے خلاف کتنے مقدمات ہیں، اور جو 30 FIRs جن کا حکم ہو چکا ہے، آرڈر ہو چکا ہے درج کرنے کا، وہ چودھری عبد الرحمان اور کس کس کے خلاف ہے۔ اور سر اس میں آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں سر، اس میں دیکھیں ان لوگوں کا فراڈ دیکھیں، اور یہ ایک پورا انہوں نے ایسا جال بچھایا ہوا ہے کہ جتنے وہاں پہ انہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں اور متاثرین کے، اور ان کو بھی جو ہے نا کہتے ہیں نا پاگل بنانے کے لیے انہوں نے اپنے ہی بندے چھوڑے ہوئے ہیں بیچ میں، اسی گروپوں کے ایڈمن بنائے ہوئے ہیں، اور انہی کو متاثرین کو دلاسا بھی دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اور جب دیکھیں میں اب خبر جب جس گروپ میں پھینکی ہے وہ خبر ڈیلیٹ کی گئی، وہ اس لیے ڈیلیٹ کی گئی کیونکہ وہاں پہ متاثرین دیکھتے تھے، اور جن لوگوں نے ڈیلیٹ کیا ہے وہ انہی کے رائٹ ہینڈ ہیں، انہی کے ملازم ہیں، انہی کے وہاں پہ ان کی معاملات ہیں۔ اور دیکھیں کس طرح لوگوں کو انہوں نے پورا گروپ بنا کے اوپر سے لے کے نیچے تک ابھی تک کیچ کیا ہوا ہے سب کو۔ چودھری صاحب، عمر چودھری صاحب کتابیں پڑھا کریں، یہ جو بنارسی ٹھگوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں نا، اس میں بنارسی ٹھگ یہی کہتے تھے کہ جب وہ کسی ٹرین میں یا کسی مسافر کی جیب کاٹ لیتے تھے، اس کو ٹھگ لیتے تھے، اس کو پیسہ لوٹ لیتے تھے، تو مسافر کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس نے میری جیب کاٹی ہے، تو وہ ٹھگ کہتے ہیں کہ ہم اسی مسافر کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہوتے تھے کہ آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، آپ تو ہیں بھی مسافر، اور پھر اس کے سامنے ہیرو بھی بن جاتے تھے، اس کو مزید کھانے پینے کے لیے 1-2 روپیہ دے دیتے تھے کہ یہ لوگ کھانا، اسی کے پیسے اسی کو دے گئے، اور وہ بیچارہ انہی کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا تھا۔ یہ بنارسی ٹھگوں کا پرانا سٹائل ہے۔ تو چودھری عبد الرحمان ہو، چودھری رمضان ہو، شبان ہو، راجہ سلمان ہو، راجہ جہانگیر ہو، یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ تو ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔